السلام علیکم طالبات، گورنمنٹ کالج برائے خواتین ایف بلاک سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی سے آپ کی اپلائیڈ سائیکالوجی کی ٹیچر میں ہوں سمینہ اشرف۔ چھٹیوں سے پہلے ہم نے انڈسٹریل آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا چیپٹر کمپلیٹ کر لیا تھا اور آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے اور وہ ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یعنی نشو و نمائی نفسیات، اور آج ہم اس کے ایمز، رول اور اسکوپ کا مطالعہ کریں گے۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی از دا سائنٹیفک اسٹڈی آف ہاؤ اینڈ وائی ہیومن بینگز چینج اوور دا کورس آف دیئر لائف، یعنی نشو و نمائی نفسیات انسانوں کے اندر پیدائش سے لے کر موت تک ہونے والی تمام تر تبدیلیوں کا سائنسی مطالعہ کرتی ہے۔ اوریجنلی سائیکالوجی کی یہ برانچ انفنٹس یعنی نومولود بچوں اور چلڈرن کے ساتھ کنسرن تھی، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا تھا کہ نشو و نما بچپن میں ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ماہرین نفسیات نے یہ ڈسکور کیا کہ نشو و نما ایک ایسا پروسیس ہے جو موت تک جاری رہتا ہے، تو صرف اس کو بچوں کی نفسیات کہنا مناسب نہیں ہوگا، اور اب یہ ایسی برانچ آف سائیکالوجی ہے جو کہ پیدائش سے لے کر بڑھاپے تک بلکہ موت تک انسانوں کے اندر ہونے والی ہر قسم کی تبدیلیوں کا سائنسی مطالعہ کرتی ہے۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی مندرجہ ذیل سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتی ہے۔ واٹ آر دا کامن اینڈ کیریکٹرسٹک ایج چینجز ان اپیئرنس، بیہیویئر، انٹرسٹ اینڈ گولز فرام ون ڈیولپمنٹل پیریڈ ٹو اندر، یعنی نشو و نما کے ایک مرحلے سے لے کر دوسرے مرحلے تک انسان کی اس کی ظاہری شکل و صورت، اس کے قد کاٹ، اس کے بیہیویئر یعنی اس کے کردار، اس کی دلچسپیاں اور اس کے مقاصد کس طریقے سے اس کے اندر نمایاں اور خاص تبدیلیاں ان کے اندر کون کون سی ہوتی ہیں۔ when these changes occur یعنی کب ہوتی ہیں، what causes these changes and how the changes in behavior occur یعنی یہ تبدیلیاں کیوں اور کیسے ہوتی ہیں، کون سے عوامل ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہ ان تبدیلیوں کو پیدا کرنے والے عوامل ماحولیاتی بھی ہو سکتے ہیں یعنی تعلیم و تربیت بھی ہو سکتی ہے، اور یہ بایولوجیکل اور ہیریڈیٹری یعنی وراثتی بھی ہو سکتے ہیں۔ whether these changes can be predicted یعنی بچے کی جو موجودہ نشو و نمائی جو مرحلہ ہے اس کو دیکھتے ہوئے کیا آج سے 10 یا 15 سال بعد اس کی کیا قابلیتیں اور کیا اہلیتیں ہوں گی، کیا ان کی پیشگوئی کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح یہ اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ whether these changes are individual اور universal یعنی کیا یہ تبدیلیاں ہر انسان کے اندر اپنی اور منفرد ہوتی ہیں یا کیا یہ تمام لوگوں میں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ یا نشو و نمائی ماہرین نفسیات انسانوں کی صلاحیتوں میں وقت کے ساتھ ساتھ جو تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور جس طرح ان میں اضافہ ہوتا ہے اس بات کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ بچوں کو ایویلویٹ کرتے ہیں یعنی ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹی یعنی معذوری تو نہیں ہے۔ اسی طرح وہ اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ لینگویج سکلز یعنی زبان دانی کی مہارتیں کس طرح حاصل کی جاتی ہیں۔ وہ بچوں میں مورل ریزننگ یعنی اخلاقی استدلال کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایسے طریقے ڈھونڈتے ہیں جس کے ذریعے انسان زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو سکیں، یعنی وہ کسی کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو، ان کے اندر کوئی معذوری نہ ہو، اور یہ اسی صورت میں ہوگا کہ ان کی ڈیولپمنٹ یا نشو و نما اگر نارمل خطوط پر ہوتی رہے۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ زندگی کے ہر مرحلے میں نشو و نما کا مطالعہ کرتے ہیں، مثلاً نومولود بچوں کی ڈیولپمنٹ کس طرح ہوتی ہے، بچپن یا لڑکپن میں، ایڈولیسنٹس میں، ایڈلٹہڈ یعنی جوانی میں، اسی طرح ادھیڑ عمری یعنی مڈل ایڈلٹہڈ میں، اور ایجنگ پروسیس کو بھی وہ اسٹڈی کرتے ہیں۔ ڈیولپمنٹ یا نشو و نما کے عموماً 4 ایسپیکٹس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے، اور وہ پہلو ہیں فزیولوجیکل ڈیولپمنٹ یعنی جسمانی نشو و نما، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یعنی وقوفی نشو و نما، سوشل ڈیولپمنٹ یعنی سماجی نشو و نما، اور مورل ڈیولپمنٹ یعنی اخلاقی نشو و نما۔ فزیولوجیکل ڈیولپمنٹ میں زندگی کی ابتدا سے لے کر موت تک ہونے والی جسمانی تبدیلیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اس میں اس بات کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ بچے کا قد کاٹ، ہائٹ، ویٹ وغیرہ میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر مختلف موٹر سکلز یعنی حرکی مہارتیں کس طرح پیدا ہوتی ہیں، وہ کب سیکشولی میچور ہوتا ہے، اسی طرح مڈل ایڈلٹہڈ اور بڑھاپے میں جسمانی تبدیلیاں کون کون سی ہوتی ہیں۔ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یا وقوفی نمو میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ بچے کی انٹلیکچول ایبلٹیز یعنی اس کی ذہنی اور علم حاصل کرنے کی صلاحیتوں میں کیسے اضافہ ہوتا ہے۔
وہ کس طرح آسان سے مشکل کانسیپٹس کو سمجھنے کے قابل ہوتا ہے۔ سوشل ڈیولپمنٹ یعنی سماجی نمو میں اس بات کا مطالعہ کیا جاتا ہے کہ بچہ یا نوجوان اپنے ارد گرد کے لوگوں، مثلاً اپنے خاندان کے طور طریقے، ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز، ویلیوز یعنی اقدار، ایٹیچیوڈز یعنی رویے وغیرہ اور کلچر وغیرہ کیسے اپناتا ہے اور کیسے سیکھتا ہے۔ مورل ڈیولپمنٹ میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بچے کے اندر مورل ریزننگ یعنی اخلاقی استدلال کی صلاحیت کیسے پیدا ہوتی ہے، اور بچے کو کیسے یہ سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ مورلی یعنی اخلاقی طور پر کون سی بات صحیح ہے اور کون سی غلط۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی APA کا ڈویژن نمبر 7 ہے، اور جو ماہرین نفسیات APA کے اس ڈویژن کے ممبر ہیں وہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے مختلف فیلڈز میں نہ صرف ریسرچ یعنی تحقیقات کرتے ہیں بلکہ ان تحقیقات کو مختلف میدانوں میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ یہ تحقیقات کہاں کہاں استعمال ہو سکتی ہیں؟ مثلاً تعلیم میں، چائلڈ کیئر یعنی بچوں کی پرورش کے لیے، ملکی اور قومی سطح پر بچوں کے لیے پالیسیاں بنانے میں، نوجوانوں، بالغوں اور بوڑھوں کے مختلف قسم کے مسائل حل کرنے کے لیے جو نفسیاتی، سماجی اور جذباتی ہو سکتے ہیں وغیرہ۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ ریسرچ یعنی تحقیق کے میدان میں بھی کام کرتے ہیں اور ٹیچنگ بھی کرتے ہیں، اور یہ زیادہ تر کالجز اور یونیورسٹیوں میں کام کرتے ہیں۔ کچھ ماہرین نفسیات اطلاقی میدانوں میں اپلائیڈ سیٹنگز میں کام کرتے ہیں، مثلاً ہیلتھ کیئر کی جو سہولتیں ہیں کلینکس میں، ہسپتالوں میں، چائلڈ کیئر کے سینٹرز میں، نوجوانوں کے مسائل کے سینٹر میں، اولڈ ہومز وغیرہ میں، اسکول میں، ڈسیبلڈ یعنی معذوروں کے اداروں میں، اور ان تمام اداروں میں وہ مختلف عمروں کے لوگوں کے نشو و نمائی مسائل کو حل کرتے ہیں۔ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یعنی نشو و نمائی نفسیات میں تحقیق کے 3 اہم موضوعات یہ ہیں: نیچر اینڈ نرچر یعنی فطرت یا پرورش۔ اس میں ماہرین نفسیات یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان کی نشو و نما کیا وراثتی بنیادوں پر یا نیچر کی بدولت ہوتی ہے، یا اس میں پرورش یعنی ماحول کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ دوسرا اہم ٹاپک ہے کنٹینیوٹی اینڈ سٹیجز۔ اس میں نشو و نمائی ماہرین نفسیات یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا نشو و نما کنٹینیوس یعنی مسلسل ہوتی ہے یا اس میں سٹیجز یا مراحل ہوتے ہیں۔ تیسرا اہم ٹاپک جس پر نشو و نمائی ماہرین نفسیات تحقیقات کرتے ہیں وہ ہے اسٹیبلٹی اینڈ چینج، یعنی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی کون کون سی خصوصیات اسٹیبل ہوتی ہیں، یعنی وہ چینج نہیں ہوتی اور وہ شروع سے لے کر آخر تک ایک جیسی رہتی ہیں، اور کون سی ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جن میں کہ چینج یعنی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں ہم مختصر طور پر دوبارہ یہ جائزہ لے لیتے ہیں کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے ایمز یا مقاصد کیا ہیں، یا ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ کے رول یعنی کردار کیا ہے۔ اس کو ہم سکوپ یا دائرہ کار بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ پریگننسی کے 9 منتھس کے دوران جو پری نیٹل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، یعنی زائگوٹ سے لے کر ایک مکمل بچے کی جو تشکیل تک ہونے والی تمام تر نشو و نما کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ پیدائش کے بعد آنے والے تمام تر درجات میں انسان کی ڈیولپمنٹ کا مطالعہ کرتے ہیں، مثلاً انفینسی یعنی نومولود بچہ، ٹوڈلرہڈ یعنی پاؤں چلنے کا جو مرحلہ ہے، چائلڈہڈ یعنی بچپن، ایڈولیسنس یعنی نوجوانی، ایڈلٹہڈ یعنی بلوغت، مڈل ایج یعنی ادھیڑ عمری، اور اولڈ ایج یعنی بڑھاپا۔ وہ نومولود بچوں کی ایبلٹی، ان کی صلاحیتیں اور ان کے کردار کا، اور خاص طور پر شروع کے جو کچھ مہینے ہوتے ہیں ان کا بغور مطالعہ کرتے ہیں۔ نومولود بچوں میں ادراکی نشو و نما یہ بہت اہم ٹاپک ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کا، کہ چھوٹے بچے کن کن چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں اور کن کن چیزوں کا ادراک کر سکتے ہیں، ان کی بصارت، سماعت، ان کی جو سینس آف سینگ، ہیئرنگ، ٹیسٹ، اسمیل، ٹچ، ٹیمپریچر اور پین وغیرہ کس طرح ڈیولپ ہوتی ہے۔ انسان کی ڈیولپمنٹ میں کرٹیکل پیریڈ کون سے ہوتے ہیں؟ کرٹیکل پیریڈ ایک ایسا عرصہ ہوتا ہے جس میں کسی خاص صلاحیت کی نشو و نما بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر پیدائش کے بعد پہلے 3 سالوں میں انسان کی زباندانی کی نشو و نما ہوتی ہے، تو یہ پیریڈ جو ہے زباندانی یعنی لینگویج ڈیولپمنٹ کے لیے ایک کرٹیکل پیریڈ ہے۔
ڈیولپمنٹل سائیکالوجسٹ ڈیولپمنٹل ڈیلیز کا بھی مطالعہ، یعنی کسی صلاحیت کی نشو و نما اگر دیر سے ہو تو وہ پیرنٹنگ سٹائلز یعنی پرورش کے طریقوں کا مطالعہ کرتے ہیں، ماں اور باپ کے رول اور ڈائیورس کا بچوں کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے اس کا بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ تو طالبات، یہ تھے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے ایمز، رول اور اسکوپ۔